بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ سب سے پہلی بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ شاید پاکستان الیکشن کمیشن کو الہام ہونا شروع ہو چکا ہے۔ پاکستان الیکشن کمیشن نے جس طریقے سے انتخابات کروائے اور جس طرح اس کی دھجیاں اڑنی شروع ہوئیں، اس کی مثال وہ خود ہی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ پاکستان میں بہت سارے معاملات رہے لیکن انہوں نے تو کمال کر دیا، اور کیسے کیسے کمال کیے کہ ایک ایک دو دو تین تین دن میں عدالتیں فیصلہ دیتی جا رہی ہیں اور ان کا کیا دھرا وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے، کسی کام نہیں آ رہا۔ انہیں کتنی جلدی تھی کہ 8 تاریخ کو پاکستان میں الیکشن ہوئے اور انہوں نے اسلام آباد کے 3 ریزلٹس، 3 ہی سیٹیں ہیں، وہ 11 تاریخ کو اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، آفیشیل نوٹیفیکیشن جو حکم ہو جائے جس کے نتیجے میں ممبر بن جاتا ہے۔ یہ تو ایک بات ہے، میں اس پہ پوری بات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دوسرا میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کی سینٹ کا چیئرمین کیا واقعی پاکستان سینٹ کا چیئرمین ہے، یا وہ غیر قانونی اور غیر آئینی طریقے سے سینٹ کی اس سیٹ پر اور چیئرمین کے عہدے پر متمکن ہے؟ اور کیا یوسف رضا گیلانی جو سابق وزیر اعظم ہیں، سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن لڑ چکے ہیں، قانون ضابطے سب چیزوں کو جانتے ہیں، کیا وہ سینٹ کے اب رکن ہیں کہ نہیں ہیں؟ اس طرح کچھ اور چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ شروع کرتا ہوں اسلام آباد کے انتخابات سے۔ اسلام آباد کے انتخابات سے پہلے یہ بات روز روشن کی طرح واضح تھی کہ اسلام آباد میں پاکستان مسلم لیگ کے جیتنے کا کوئی امکان روشن نہیں ہے۔ 1% امکان بھی کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک سیٹ جو نظر آتی تھی وہ خرم نواز کی نظر آتی تھی کہ وہ جیت جائے گا اور مقابلہ کر کے جیتے گا۔ ایک شخص جو پہلے 3 دفعہ یا 2 دفعہ انتخاب ہار چکا ہے، دیہی علاقے کا رہنے والا ہے، اور اس کے معاملات پاکستان کی تاریخ میں ان لوگوں میں شامل ہیں کہ جن کے بارے میں ریپیوٹ اچھی نہیں ہے، جو سادے کمین کی کلازز ہیں جس پہ بہت رولا ڈالا جاتا ہے، غوغا کیا جاتا ہے، شور مچایا جاتا ہے، وہ سادے کمین ہے کہ نہیں ہے؟ اسلام آباد کے حلقہ 46 میں کسی جگہ پر کھڑے ہو کے پوچھ لیں تو لوگ آپ کو بتا دیں گے کہ کتنا صادق اور کتنا امین ہے۔ دوسرے صاحب جو الیکشن لڑ رہے تھے وہ طارق فضل چودھری صاحب تھے۔ وہ یہاں وزیر بھی رہے، MNA بھی رہے، لیکن ان کی حالت پتلی تھی، اور کتنی پتلی تھی اس کا کوئی آپ کو میں اندازہ نہیں بتا سکتا۔ یہ بتا سکتا ہوں کہ ان کے جیتنے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے حلقہ بھی سوئچ اوور کیا تھا اور پھر بھی ان کے حالات خراب تھے۔ اور تیسرے صاحب جو تھے وہ PTI ہوا کرتے تھے، PTI کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا اس شرط کے ساتھ کہ میں آزاد انتخاب لڑوں گا اور بعد میں کوئی پولیٹیکل پارٹی جوائن کر لوں گا۔ پاکستان الیکشن کمیشن نے تمام درخواستوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، پرواہ نہ کرتے ہوئے، جو پٹیشنرز نے کی، جو شکایت کی، اتنی مہلت بھی نہیں دی کہ ان شکایتوں کو سنا جا سکے۔ 8 تاریخ کو الیکشن ہوا، رزلٹ رکا، 9 تاریخ کو 10 تاریخ کو رزلٹ پورا ہوا، اور 11 تاریخ کو الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن کر دیا تینوں کینڈیڈیٹس کا۔ اور اس میں یہ لکھا ایک صاحب کے لیے کہ the independent candidate may join a political party within 3 days of the issuance of above notification under proviso of sub-clause D and E of clause 6 of Article 56 of Constitution of Pakistan۔ اور اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ پاکستان کا آئین سب سے مقدم کتاب پاکستان میں گنی جاتی ہے۔ اس میں ہیرا پھیری نہیں ہوتی، اس میں جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہوا ہے۔ اس میں صرف تشریح کا حق سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس ہے، الیکشن کمیشن کے پاس اس کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن اس کے ماتحت ایک ادارہ ہے جو آئینی ادارہ ہے جس نے کچھ کام کرنے ہیں، لیکن ذرا بتائیے کہ ان کا کون سا کام ہے جو کسی عدالت میں چیلنج نہیں ہوا؟ ان کا ہر کام عدالت میں چیلنج ہوا۔ ان کی حلقہ بندی عدالت میں چیلنج ہوئی، ان کی ووٹر لسٹ عدالت میں چیلنج ہوئی،
ان کے الیکشن کے نتائج چیلنج ہوئے، ان کے پولنگ اسٹیشن چیلنج ہوئے، ان کا کون سا کام ایسا تھا جو عدالت میں چیلنج نہیں ہوا اور عدالتوں نے اس پر ان کو کسی نہ کسی طریقے سے روکا نہیں؟ جو کچھ کمشنر راولپنڈی کہہ گیا وہ اپنی جگہ پر ہے، اس کے نتیجے میں اب جو مرضی کیا جائے، جو نقصان اس نے پہنچانا تھا وہ پہنچا دیا، اب اس کا تدارک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آر اوز اور ڈی آر اوز کے ساتھ بیٹھ کے بیانات اور فلمیں بنائی جا رہی ہیں، جو مرضی کریں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذرا غور کیجئے کہ وہ لوگ جو احمق ہیں اور جاہل ہیں اور عقل کے اندھے ہیں، وہ لاہور میں بیٹھ کے مانسہرہ کے جعلی ووٹر جو بیلٹ پیپرز تھے ان کو چھاپ رہے تھے، اور صرف انہی کو پتا تھا، انہوں نے ہی اپنے کیمرے لیے، کس کا پریس تھا یہ بھی انہی کو پتا تھا، کب چھپ رہا تھا یہ بھی ان کو پتا تھا، پاکستان کے الیکشن کمیشن کو نہیں پتا تھا، جس کے پاس ایکسٹرا پیپرز موجود ہیں، ہر پولنگ کے لیے ایکسٹرا بیلٹ پیپرز چھاپے جاتے ہیں، اور کسی حلقے میں پاکستان میں، پوری دنیا میں کسی حلقے میں 100% پولنگ نہیں ہوتی، تو الیکشن کے لیے وہ پیپر جو 100% چھاپے جاتے ہیں وہ کبھی استعمال نہیں ہوتے، اور ہر پولنگ اسٹیشن پر یہ لکھا جاتا ہے پولنگ ایجنٹس کی موجودگی میں کہ کتنے بیلٹ پیپر استعمال ہوئے، کتنے مسترد ہوئے، کتنے کس کو دیے گئے، کتنے کس کو ملے، کون جیتا کون ہارا، اور کون کون سے سیریل نمبر کے ووٹ جو ہیں وہ استعمال نہیں ہوئے، اور ان کو سیل کر دیا جاتا ہے اور ان کو بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ ریکارڈ کئی سال تک محفوظ رہتا ہے۔ مانسہرہ میں میاں نواز شریف الیکشن لڑ رہے تھے، وہ ہار گئے ہیں وہاں سے، اور انہیں تسلیم کر لینا چاہیے کھلے دل کے ساتھ، وہ ایک جمہوریت پسند شخص ہیں، اور ان کی جمہوریت کے بارے میں جو واقعات پاکستان کی تاریخ میں رقم ہیں ان کو چھپانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان پر بات کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کیا وہ لاہور سے انتخاب جیتے ہیں؟ یہ بات تو چیلنج ہوئی ہے۔ لاہور کے نتائج بھی اسی طرح برق رفتاری کے ساتھ ایشو کیے گئے۔ میں نے آپ کو 11 تاریخ کا بتایا، 12 تاریخ کو کراچی کے ریزلٹس آگئے، آفیشل ریزلٹس، 13 تاریخ کو لاہور کے ریزلٹس آگئے، 118، 19، 23، 127، 130۔ اسی طرح امیر مقام صاحب کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ ممکن ہے کہ ان کے حالات خراب رہیں، لیکن وہاں کی صورتحال جو ہے وہ بھی کوئی بہت اچھی نہیں رہی۔ علی امین گنڈا پٹ صاحب کے جو ہیں وہ علی امین گنڈا پٹ صاحب کا ڈیرہ اسماعیل خان کا ریزلٹ 18 تاریخ کو دیا گیا۔ اسی طرح 13، 14، 15، 16، 17، 18 تاریخ کو جو ریزلٹ دیے گئے، میرے پاس پوری فائل موجود ہے، اور اس فائل کی روشنی میں جو چیزیں میری سمجھ میں آئی ہیں، میں تو ایک طالب علم ہوں، میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں کہ میں کانسٹیٹیوشن پر کوئی دعویٰ کر سکوں، لیکن کانسٹیٹیوشن کے لکھے لفظوں کو تو میں پڑھ سکتا ہوں، آپ کو بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ آپ جب گلی میں یا محلے میں یا کسی محفل میں گفتگو کرتے ہیں تو آپ کے لیے یہ بہت آسانی رہے گی۔ جس کلاز کا ذکر کیا گیا اس نوٹیفیکیشن کو جاری کرتے ہوئے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کے حوالے سے، وہ کلاس 51 کی 6 دفعہ ہے، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے، مگر یہ شرط ہے، یہ خواتین کی سیٹوں کے حوالے سے جب کسی انڈیپینڈنٹ شخص کو کسی پارٹی میں جانا ہوتا ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے گوہر خان مختلف لوگوں کے ساتھ، سنی اتحاد یا سنی تحریک کے ساتھ بیٹھے گفتگو فرما رہے تھے۔ گوہر ایک اچھے بھلے پڑھے لکھے آدمی ہیں، میں انہیں جانتا ہوں، لیکن جانے کیوں وہ کن چکروں میں پڑ گئے ہیں، اور ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ جب فاختہ اڑ جاتی ہے تو پھر ہاتھ نہیں آتی، جب وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو وہ لوٹ کر نہیں آتا، جو پانی بہہ جاتا ہے وہ واپس دریا میں نہیں آتا، وہ کہیں اور جاتا ہے۔ یہ بہے ہوئے پانی کو واپس لانے کے لیے اور گرے ہوئے بیروں کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک کوشش ہے جو ہو نہیں سکے گی۔ اس میں یہ لکھا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اس پیرا کی غرض کے لیے کسی سیاسی جماعت کی طرف سے حاصل کردہ عام نشستوں کی کل تعداد میں وہ کامیاب آزاد امیدوار یا امیدواروں ان میں شامل ہوں گے جو سرکاری جریدے میں کامیاب امیدواروں کے ناموں کی اشاعت سے 3 یوم کے اندر باضابطہ طور پر مذکورہ سیاسی جماعت میں شامل ہو جائیں گے۔ سیاسی جماعت میں شامل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ میں جا کے آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ یا شہباز شریف صاحب کے ساتھ کھڑا ہو کے ایک تصویر اتار لوں. اور اگر اس کی بنیاد پر 3 دن کا وقت ہے، صرف 3 دن کا، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس نوٹیفکیشن کے جاری ہونے کے 3 دن کے اندر، گویا جو میں نے آپ کو پہلا نوٹیفکیشن پڑھ کے سنایا اسلام آباد کے 3 کینڈیڈیٹس کا، اس میں خرم ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھے، اور ان کے لیے خاص طور پر لکھا گیا کہ وہ 3 دن کے اندر رولز ریگولیشنز کے مطابق 51 آرٹیکل کے مطابق اپنے آپ کو، اور یہ اس میں کلازز بھی دی ہوئی ہیں 51 کی 6 کلاز، اور اس میں ڈی اور ای جو ہیں ان کے مطابق وہ کسی سیاسی جماعت میں داخل ہو سکتے ہیں. سیاسی جماعت میں تو آپ کبھی بھی داخل ہو سکتے ہیں، لیکن خواتین کی نشستوں اور مخصوص ادروائز نشستوں کے لیے آپ کو صرف 3 دن کا وقت ملتا ہے. کانسٹیٹیوشن کہتا ہے 3 دن کے اندر، کانسٹیٹیوشن یہ نہیں کہتا کہ 3 دن کے بعد بھی یہ کام ہو سکتا ہے. جب 11 تاریخ کو نوٹیفکیشن ہوا تو 11 سے 12/1، 12 سے 13/2، 13 سے 14/3، 14 تاریخ کو وہ ختم ہو گیا وقت جو کانسٹیٹیوشن دیتا تھا. اب جو 18 تاریخ کو ہوئے وہ 21 تاریخ تک تو جوائن کر سکتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ پی ٹی آئی کے لوگ کہاں بیٹھ کے کیا مشورے کر رہے ہیں. میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوا ہوں کہ ان کو سیٹیں نہیں ملنی خواتین کی، یہ جو مرضی کر لیں. انہوں نے اپنے حلف ناموں میں لکھ کے دیا ہوا ہے کہ ہم تحریک پی ٹی آئی کے ارکان ہیں، اور اگر یہ اس سے انحراف کریں گے تو ان پر 62(1)(f لگے گا، اور وہ ریفرنس جائے گا اسپیکر کے ذریعے الیکشن کمیشن کو، اور 15 دن میں اس نے فیصلہ کرنا اس کے اوپر، صرف 15 دن کے اندر. تو پاکستان کے حالات مجھے ٹھیک ہوتے نظر نہیں آ رہے، مجھے ان میں مزید خرابی نظر آ رہی ہے. میں ذرا آگے چلوں. پاکستان کے 2 بڑی شخصیات، ایک سابق وزیر اعظم جو پہلے ایک دفعہ نااہل ہو چکے، عدالت نے ان کو نااہل قرار دیا، پھر وہ چیئرمین سینٹ اور جیل میں بھی وہ رہے، اسپیکر تھے، وزیر اعظم بنے، چیئرمین سینٹ کا الیکشن لڑا، اور وہ جو طریقہ کار اختیار کیا گیا تھا کیونکہ وہ پروسیجرل طریقہ تھا اور کورٹ میں چیلنج نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے کورٹ نے اس پہ فیصلہ نہیں دیا اور سنجرانی صاحب چیئرمین رہ گئے. ادروائز یوسف رضا گیلانی کے ووٹ بظاہر صادق سنجرانی سے زیادہ تھے. اب کیا ہے؟ اب صورت یہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی اور صادق سنجرانی دونوں نے الیکشن لڑا سینٹ کے ممبر کے طور پر. ایک چیئرمین سینٹ ہے اور ایک سابق وزیر اعظم ہے. یہ کتاب یہ کہتی ہے کانسٹیٹیوشن کی، جس کو بدلا نہیں جا سکتا، وہ یہ کہتی ہے کہ شق 2 کتابیں، یہ ہے آرٹیکل 223، شق 2 کتابیں اگر کسی ایوان یعنی قومی اسمبلی یا سینٹ یا کسی صوبائی اسمبلی کا کوئی رکن، سٹنگ ممبر جو اس وقت اس کا ممبر ہو، کسی دوسری نشست کا امیدوار ہو جائے، کسی دوسری نشست کا امیدوار ہو جائے، کسی دوسری کانسٹیٹوینسی میں جانا چاہے، تو وہ شق 1 کے تحت، اور شق 1 کیا کہتی ہے؟ وہ یہ کہتی ہے کہ کوئی شخص بیک وقت حسب ذیل کا رکن نہیں ہوگا دونوں ایوانوں کا، یا ایک ایوان اور کسی صوبائی اسمبلی کا، تیسرا 2 یا اس سے زیادہ صوبوں کی اسمبلیوں کا، چوتھا ایک سے زیادہ نشستوں کے کی بابت ایک ایوان یا کسی صوبائی اسمبلی کا. تفصیل کے ساتھ درج ہے. شق 1 کے بموجب اپنی پہلی نشست کے ساتھ ساتھ نہ رکھ سکتا ہے. جب وہ کینڈیڈیٹ ہو گیا اور منتخب ہو گیا تو وہ نہیں رکھ سکتا. تو اس کی پہلی نشست اس کی دوسری نشست کے منتخب ہونے پر، یعنی جس جگہ پر موجود ہیں، پہلے ممبر ہیں کسی اسمبلی کے، سینٹ کے، نیشنل اسمبلی کے، اگر آپ ممبر ہیں اور کوئی دوسرا انتخاب لڑتے ہیں اور وہ آپ جیت جاتے ہیں تو اس کی دوسری نشست پر منتخب ہوتے ہی خالی ہو جائے گی. کہیں نہیں لکھا ہوا کہ حلف اٹھائے گا تو خالی ہو جائے گی، لکھا ہوا ہے خالی ہو جائے گی. اور خالی کس دن ہوگی؟ جس دن وہ منتخب ہوگا. وہ منتخب کب ہوگا؟ جب اس کا نوٹیفکیشن جاری ہوگا. اور غالباً صادق سنجرانی صاحب کا نوٹیفکیشن 15 فروری کو جاری کیا گیا.
اور یہ الیکشن لڑا انہوں نے چاگی PB 32 سے. اور اسی طرح جو محترم یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں, ان کا نوٹیفکیشن 16 تاریخ کو جاری ہوا. ان کے پاس تو خیر ابھی ضرورت نہیں ہے اس بات کی کہ وہ کسی اور پارٹی میں جائیں اور جا کے جوائن کریں, لیکن وہ سینٹ کے رکن نہیں رہے. انہوں نے الیکشن لڑا NA 148 ملتان 1 سے. 16 تاریخ کو ان کا نوٹیفکیشن ہو گیا اور وہ سینٹ کے رکن نہیں رہے. آج صادق سنجرانی صاحب نے سینٹ کے اجلاس کی صدارت کی ہے. میں ایک طالب علم کے طور پر یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ صادق سنجرانی صاحب, آپ کتنے غیر قانونی اور غیر آئینی کام کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا. آپ جب سینٹ کے چیئرمین منتخب ہوئے تھے تب لوگوں کی وفاداریاں جس طرح تبدیل ہوئی تھیں, پھر جس طرح لوگوں کی وفاداریاں آپ کو برقرار رکھنے کے لیے ہوئی تھیں, اور جس طرح آپ کو آصف زرداری صاحب نے کہا تھا کہ تب تو تم پر فیض تھا, اب کیا کرو گے, یہ سلسلہ پاکستان میں بند ہونا چاہیے. اور وہ لوگ جو انڈیپینڈنٹلی اب جا کے کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں اور ان کا نوٹیفکیشن 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 تاریخ کو ہو چکا ہوا ہے, وہ پاکستان کے آئین کی دفعہ 51 کے تحت 51(6) کے تحت خواتین کی نشستوں کو لینے کے قابل نہیں رہیں گے, نہیں رہے. اس لیے PTI جو ایکسرسائز کر رہی ہے وہ بیکار ہے, باوجود اس کے کہ ان کے پاس تقریباً 90 کے قریب ارکان موجود ہیں. جانے ان میں سے کتنے ان کے پاس رہیں گے, لیکن باقی وہ ارکان جو انڈیپینڈنٹ تھے وہ بھی اس قابل نہیں رہے, اس لیے کہ باضابطہ طور پر پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان الیکشن کمیشن کو تحریری طور پر یہ دیں گے کہ میں مسٹر ABCXYZ پارٹی کو جوائن کرتا ہوں اور مجھے ان کے نمبروں کے ساتھ اس نمبر میں شامل کر لیا جائے کہ میں ان کے قواعد و ضوابط کا اور 62-63 کے حوالے سے, فلور کراسنگ کے حوالے سے جو شکیں ہیں 4, کہ میں ان کے وزیر اعظم کو ووٹ دوں گا, عدم اعتماد میں ووٹ دوں گا, پارٹی کی وائلیشن نہیں کروں گا, بجٹ پہ ووٹ دوں گا, اور جو بھی اس کی شرائط ہیں ان کے مطابق پورا رہوں گا, اور اگر پورا نہیں رہوں گا تو مجھے ڈی سیٹ کر دیا جائے. یہ پاکستان کے اندر اس وقت کی جو صورتحال ہے اس میں سب لوگ اس کام میں تو لگے ہوئے ہیں کہ کون کیا بن جائے گا, کیسے ہو جائے گا, میں حکومت بناؤں گا, تم حکومت بناؤ گے, ہم دونوں نہیں بنائیں گے, کوئی تیسرا بنائے گا. ایسی صورت میں کتاب کا حوالہ ذرا لے لیا جائے. اگر کتاب کے ساتھ چلیں گے جو بدلی نہیں جا سکتی, جس کے تحت انہوں نے اوتھ لینا ہے, اس کے تحفظ کی قسم کھانی ہے, اس کی حفاظت کرنی ہے, اس کے تحت پاکستان کا وفادار رہنا ہے, اس کے مطابق کوئی وائلیشن نہیں کرنی ہے, تمام قوانین بھی اس کے تحت بننے ہیں, اور پاکستان کا الیکشن کمیشن بھی اس کے تحت ہے. میں الیکشن کمیشن سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ذرا وہ روز نوٹیفکیشن جاری کرتے ہیں, ان کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں, وہ ہمیں وہ نوٹیفکیشنز بھی دکھا دیں کہ انہوں نے کس کس تاریخ کو کس کس رکن کے شامل ہونے کی, کس کس خط, کس کس ڈاک کے ذریعے کب وہ وصولی کی, اپلیکیشن کی کہ ان کا نام ABC پارٹی میں شامل کر لیا جائے, اور اس کے نتیجے میں انہوں نے کب اس کا نام شامل کر کے اس کے نمبر شمار لگا دیا گیا. ایسا نہیں ہوا. اور غیر قانونی کام کرنے کے نتیجے میں پاکستان میں بدمزگی مزید بڑھ جائے گی. ایسے حالات میں وہ تمام صاحب عقل لوگ, وہ ذی شعور ذی فہم لوگ جو جانے عقل کہاں کھو گئے ہیں, انہیں یہ چاہیے کہ پاکستان کے لوگوں کو بے وقوف بنانا چھوڑ دیں. پاکستان میں جو ہو چکا یہ ڈرامہ بند ہو جانا چاہیے. اگر یہ ڈرامہ بند نہ ہوا تو پاکستان کے حالات ایک ایسے صورت اختیار کر لیں گے کہ پھر یہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ یالہ باری ہے, یہ موسم کی شدت ہے, یہ موسمی اثرات ہیں, یہ طوفان ہے, یہ سیلاب ہے, یہ کیا ہے, یہ گرد و غبار ہے, یہ پتہ نہیں چل سکے گا. اور اندھیرے میں جب روشنی نہ مل سکے تو پھر کچھ سجائی نہیں دیتا. ابھی روشنی کی امید اور کرن باقی ہے. ہم سب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. میں اپنے لیے, آپ کے لیے, پاکستان کے لیے دعا گو ہوں
کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہمیں کسی اچھے طور طریقے کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔